الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على رسوله وبعد. السؤال الخامس عشر سؤال: هل ترون أحدا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم من الكائنات؟ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو افضل سمجھتے ہو؟ جواب: اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق کافتا و خیرهم عند اللہ لا یساویہ احد بل ولا یدانیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القرب من اللہ تعالی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آپ افضل الخلائق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا تو کجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبے میں برابر ہونا تو کجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ افضل ہونا ہم نہیں مانتے، آپ کے مساوی اور برابر ہونا نہیں مانتے، بلکہ ہم مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا بھی نہیں مانتے۔ تو ہم افضل کسی کو حضور سے زیادہ کیسے مان لیں گے؟ اس لیے ہمارے پر بہتان ہے، اور یہ ہم نے تصریح اور وضاحت اپنی کتب میں کر دی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم افضل الکائنات مانتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الکائنات ماننے کی کئی وجہ ہیں، بنیادی طور پر 3 وجہ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ہمارا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں وجود کائنات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وجہ کے 2 مطلب ہیں، ایک ہوتا ہے وجہ سبب کے درجے میں، اور ایک ہوتا ہے وجہ مقصد کے معنی میں۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب ایک وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور ایک وجہ کیا ہے، آپ کے آنے کا ذریعہ کون ہے۔ آپ مرکز اہل سنت والجماعت میں 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کسی بھی طالب علم سے پوچھے بھی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، تو وہ کہے گا یہاں پر اہل سنت والجماعت کے عقائد پڑھائے جاتے ہیں، اکابر کا مسلک اور منہج سمجھایا جاتا ہے، اکابر کا مزاج سمجھایا جاتا ہے، تو میں یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کسی اور سے پوچھو تو کیوں آیا ہے، تو وہ کہے گا جی میرے ساتھی نے مجھے دعوت دی ہے تو میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ یا وہ آپ کا سوال نہیں سمجھا، یا اس کا وجہ بمعنی سبب ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے۔ کائنات کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، کائنات کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پیدا ہونے کا سبب ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب حدیث پاک ہم پیش کرتے ہیں لولا محمد لما خلقتک، کہ اے آدم اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ تجھے پیدا کرنے کی وجہ اپنے محبوب حضرت محمد کو پیدا کرنا ہے۔ اب حضرت آدم تو پیدا ہوئے حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پیدا ہوئے حضرت آدم کی وجہ سے۔ اب اگر حضرت آدم کا وجود نہ ہوتا تو اسباب کے درجے میں ہمارا وجود کیسے ہوتا؟ اور یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں، قرآن کریم میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب، تمہارے منافع کے لیے۔ اب کائنات میں جو چیزیں پیدا ہیں یہ ہماری وجہ سے، اور ہم پیدا حضرت آدم کی وجہ سے، اور حضرت آدم پیدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ کہنا بجا ہے کہ ساری مخلوق پیدا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں گے یا تو خلق لکم ما فی الارض ہے
کہ جو کچھ چیزیں زمین میں ہیں وہ پیدا کی ہیں تمہارے لیے، اس میں آسمان اور زمین کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ جب تک اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہے آسمانوں اور زمینوں کو رکھنا ہے، اور جب انسان کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے پھر نہ آسمان ہوگا نہ زمین ہوگی، نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا نہ ستارہ ہوگا نہ اور مخلوق ہوگی۔ تو یہ جو پوری دنیا میں کائنات میں چیزیں ہیں یہ کب تک ہے؟ جب تک انسان کو رکھنا ہے، اور جب انسان کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے کہ قیامت برپا کرنی ہے، اب اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی نا، کیوں؟ اب انسان کو جو نہیں رکھنا۔ اب اس سے قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کو سمجھ آ گئی، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کے اعمال بد کی وجہ سے دنیا میں مواخذہ کریں تو ما ترک علیہا من دابہ ما ترک علی ظہرہا، دونوں آیتیں ہیں، ہم زمین کی پشت پہ کوئی جانور بھی نہیں زندہ رہنے دیتے۔ اب ایک بندے میں ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب مواخذہ انسان کا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، تو جانور کو زندہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ جانور کیا قصور ہے؟ انسان کو ہلاک کریں نا، جانور کو ہلاک کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب اب کتنا آسان ہے سمجھنا کہ جانور تو تھا انسان کے لیے، جب انسان ہی کو نہیں رکھنا تو جانور کو رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ حضرات پڑھنے کے لیے آئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، بھئی یہ پنکھا چل رہا ہے کیوں؟ پڑھنا ہے، اور جب پڑھنے والا طالب علم ہے اس پنکھے کو رکھ کے کیا کرنا ہے اور چلا کر کیا کرنا ہے؟ تو جانور تو تھے انسان کے لیے، جب انسان کے مواخذے کی وجہ سے انسان ہی کو ختم کر دیا، اب دنیا میں جانور رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے جانور کو ختم کرنا ظلم نہیں ہے کہ جی گناہ انسان کا ہے اور ہلاک جانور کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا ہلاکت کا معنی ظلم ہے، اللہ کے ہلاکت کا معنی فنا ہے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ نے دنیا سے ختم بھی کرنا ہے، کس کو کب کرنا ہے، کس کو کیوں کرنا ہے، یہ اللہ کے فیصلے اس میں بندہ دخل نہیں دے سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکائنات ہے، ایک وجہ آ گئی، کیوں؟ آپ سبب وجود کائنات ہیں۔ میں نے آپ کو وجہ کے دو معنی بیان کر دیے، ایک وجہ کا معنی مقصد اور ایک وجہ کا معنی سبب۔ اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ جو مماتی کہتے ہیں قرآن کریم میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے، اور تم کہتے ہو پیدا کیا کیونکہ حضور کو پیدا کرنا تھا، اور دلیل میں حدیث پیش کرتے لولا محمد لما خلقت، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، اور جب قرآن کے خلاف آ جائے حدیث تو پھر حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں عوام کو سمجھانے کے لیے اور عوام کے ذہن سازی کے لیے بیانات میں جملہ کہا کرتا ہوں، آپ وہ جملہ سمجھ لیں اور یاد کر لیں تو بڑی بات ہے۔ سمجھانا تو بات کا مرحلہ ہے نا کہ آپ نے جملے کو عوام میں کہنا کیسے ہے، پہلے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف نہ ہو، البتہ قرآن کے خلاف نظر آئے، قرآن کے خلاف نہ ہو البتہ قرآن کے خلاف، اور جب حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نہ ہو اور قرآن کے خلاف نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں، اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں، تو حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ اور الحمدللہ دیوبند کے پاس علم کی درسگاہ بھی ہے اور دیوبند کے پاس اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے، دیوبند کے پاس اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ ہم اہل نظر خود تو نہیں ہیں لیکن اہل نظر یہاں آتے رہتے ہیں، اس لیے میں بحمدللہ تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں یہ مرکز اہل سنت والجماعت اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہیں۔ اور میں بارہ کہ تو شاید آپ کو آج سمجھ نہ آئے، ایک وقت آئے گا تو میں سمجھ آئے گی، اور ایسا نہ ہو کہ جب سمجھ آئے تو ہم یہاں پر نہ ہوں، پھر سمجھ آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے دیکھے بندے کتنی خوشی ہوتی ہے، مجھے آج جب میں صبح 3 بجے اٹھا، اپنے اعمال پورے کیے اور اس کے بعد میں سو گیا، فجر کے بعد یاسین، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں جب سفر سے واپس آؤں اور شدید تھکاوٹ آگے ہمت نہ ہو تو پھر میں فجر پڑھ کے گھر سوتا ہوں، اور جو صبح ذکر آپ کیا ہوتا ہے بحمدللہ تعالی، میرے ذکر کے ساتھ پھر میری گھر والی یہ شریک ہوتی ہیں،
اب میں چونکہ چھوٹے گھر میں تھا صبح، تو دونوں بیویاں میرے ساتھ ذکر میں شریک تھی، تہجد بھی ساتھ پڑھے، ذکر کی مجلس بھی ہوئی، پھر میں نے جماعت بھی کرائی، پھر سو گئے۔ اور جب میں اٹھا تقریباً کوئی 7:45 7:30 بجے اٹھا، 8 بجے اب میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، تو جب میں نے واٹس ایپ پہ میسیج دیکھا تو پہلا میسیج مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا، اور مولانا نے میرا کلپ مجھے بھیجا اور ساتھ لکھا جزاک اللہ۔ یہ میرے پاس ہے، آپ دیکھنا چاہیے دیکھ لیں، پہلے میرا کلپ بھیجا اور نیچے لکھا جزاک اللہ، یعنی یہ آپ کا بیان بہت زبردست ہے۔ تو بیان کیا ہے میں آپ کو سناؤں گا، آپ کا بھی دل خوش ہوگا، آپ کا دل کرے گا اس میسیج کو پوری دنیا میں نشر کریں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا اور کس طرح ہم نے اپنے مسلک اور اپنے اکابر کا دفاع کیا ہے، اور آپ یہ ذہن بنا لو ہم نے اپنے اکابر کا مسلک اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور داد کی پرواہ نہ کریں، فلاں شاباش دے گا تو کریں گے، نہیں کرے گا تو نہیں دیں گے، فلاں تک کارگزاری پہنچے گی تو کریں گے، نہیں پہنچے گی تو نہیں کریں گے، بس جاری رکھے کام۔ اور یہ بیان میرا کہاں کا ہے؟ پنجاب ختم ہوتا ہے صادق آباد پر، صادق آباد کے آگے کوٹ سبزل ہے، آگے سندھ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں ایک دیہات کچی جگہ پر بیان ہے، کچی جگہ۔ میں بے نہیں دیکھتا جگہ کچی ہے کہ پکی ہے، ہم دیکھتے ہیں بیان کچا ہے کہ پکا ہے۔ جگہ کچی ہو، بیان پکا ہونا چاہیے، بس دیہات ہو، بیان پھر بھی پکا ہو۔ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ میں خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ آپ اچھی طرح اس کو بات سمجھ لیں، ہمارے اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الکائنات ہونے کی وجہ اب سمجھ آ گئی۔ جو مماثلت اعتراض کیا حدیث قرآن کے خلاف ہے، اب آپ سمجھ لیں حدیث قرآن کے خلاف کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ نے مقصد تخلیق بیان فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت خدا۔ لولا محمد لما خلقتک، اس حدیث میں مقصد ہی بیان فرمایا، تخلیق انسانیت کا سبب بیان فرمایا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے اور انسان کی پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ ہے، تو ہم مقصد بھی مانتے ہیں، سبب بھی مانتے ہیں۔ اب بتاؤ، علم اتنا ہے کہ مقصد اور سبب میں فرق نہیں کر سکتے، اور اعتراض کس پہ ہے؟ علماء دیوبند پہ، اکابر دیوبند پہ۔ اپنے علم کی سطح دیکھو اور جن پہ اعتراض کرتے ہیں ان کی شان بھی دیکھو۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ کہ اعتراض بڑوں پہ کرتے ہیں، چھوٹے پر نہیں کرتے، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں بڑا ہو جاؤں گا۔ ایک مراسی تھا اور بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ مراسی سمجھتے ہیں؟ ہم مراسی کہتے ہیں، ڈوم کہتے ہیں، آپ کے ہاں خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان، کشمیر، ان علاقوں میں بھی ہوگا کہ جب شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے موقع پر کچھ لوگ مانگنے والے آتے ہیں، اور وہ فری میں نہیں مانگتے، پہلا تماشا دکھاتے ہیں پھر مانگتے، مفت میں نہیں مانگتے، تماشا دکھا کر پیسے لیتے ہیں۔ وہ جو تماشے کرتے ہیں نا، انہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں مراسی۔ تو ایک مراسی تھا، یہ ہمارے معاشرے میں سب سے چھوٹی قوم شمار ہوتی ہے، تو ان میں اس نے دعویٰ کیا بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہونے کا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ کو پتہ چل گیا نا تو تجھے زندہ زمین میں دفن کر دے گا، چن دے گا تجھے زمین میں اگر پتہ چلا۔ اس نے کہا بادشاہ کو پتہ چل گیا، چوک پر مجھے چن دے گا، سزائے موت دے گا، لیکن یہ دنیا کو پتہ چلے گا نا کہ عاشق بادشاہ کی بیٹی کا ہے۔ میں بھی سمجھ تو پتہ چل گیا میرا حشر کیا ہونا ہے، لیکن شہرت کیا ہوگی کہ عاشق بادشاہ کی بیٹی کا ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے ہمارا حشر کیا ہونا ہے، لیکن شہرت تو ہوگی نا۔ اعتراض کس پہ کیا ہے؟ امام بخاری پہ، قرآن مقدس، بخاری محدث، بخاری محدث کو اعتراض کس پہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ پہ۔ اعتراض کس پہ کیا؟ مولانا قاسم نانوتوی پہ۔ تو جس طرح مراسی بادشاہ کی بیٹی کی عاشق تھا، انجام جوتے تھا، لیکن پتہ تو چلے نا کہ کس کا عاشق ہے۔ انجام ان کا بھی جوتے ہے، لیکن پتہ تو چلے نا کہ اعتراض کس پہ کیا ہے۔ لوگ سمجھے بہت بڑے علامہ صاحب ہے، کیوں؟ بڑوں پر اعتراض کرتے ہیں، بڑوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ چاند پر تھوکنے سے آدمی کبھی بڑا نہیں بنتا، چاند پر تھوکنے سے اپنا منہ گندا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں بارہا گزارش کرتا ہوں، اکابر کے خلاف کبھی نہیں بولنا، بس اپنی زبان بند رکھیں۔ اگر اپنے اکابر کی بات کوئی آپ کے خلاف بھی آ جائے تو یہ سمجھے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کے علم میں حالات ٹھیک نہیں آئے۔ خاموشی کریں، خاموشی اختیار کریں۔ دنیا میں آپ کتنی عزت حاصل کر لیں گے، کتنا آپ کو مقام مل جائے گا، کتنا پروٹو کو مل جائے گا، بالآخر پھر بھی موت ہے۔ آدمی موت سامنے رکھے تو اپنے آپ کو سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الکائنات ہونے کی دوسری وجہ، دنیا میں کسی بھی چیز کے افضل ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں بنیادی طور پہ۔ نمبر ایک، اس چیز کا مٹیریل کیا ہے، اس کا خمیر کیا ہے، یہ بنی کس سے ہے، اور نمبر دو، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس بنیاد پہ چیز اعلیٰ اور افضل شمار ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ ایک گھڑی بازار سے جا کر لیں کہ جی گھڑی کتنے کی ہے، کہیں گے یہ تو 1000 کی ہے، یہ گھڑی کتنے کی ہے، یہ 10,000 کی ہے۔ اب گھڑی 1000 اور 10,000 کی فرق کیوں پڑا ہے؟ دونوں ٹائم ہی دے رہی ہے نا، کیوں؟ کہتے ہیں یہ پلاسٹک سے بنی ہے اور یہ اسٹیل سے بنی ہے، مٹیریل بدل گیا نا، قیمت بدل گئی۔ یہ گھڑی نان واٹر پروف ہے اور یہ واٹر پروف ہے، اس میں پہن کے وضو کریں گے تو پانی چلا جائے گا، لہٰذا 1000 کی ہے، اور اس کو پہن کے غسل بھی کریں گے تو پانی نہیں جائے گا، تو لہٰذا یہ 10,000 کی ہے۔ یہ گھڑی ایسی ہے کہ رات کو ٹائم نہیں بتاتی، اور یہ ایسی ہے کہ رات کو بھی ٹائم بتاتی ہے، قیمت میں فرق پڑ جائے گا۔ یہ گھڑی ایسی ہے کہ جو رات کو نمازوں کے اوقات بتاتی ہے اور یہ نہیں بتاتی، تو قیمتوں میں فرق پڑتا ہے۔ چیز اعلیٰ افضل کیوں ہوتی ہے؟ نمبر ایک مٹیریل کیا ہے، اور نمبر دو فوائد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ پیغمبر کا وجود اطہر بنا کس سے ہے، حضور کا وجود اطہر کس سے بنا ہے؟ عام نبی کا وجود مٹی سے بنتا ہے، اور پیغمبر کا وجود اصلی حضور کا جنت الفردوس سے بنتا ہے۔ زمین کی مٹی سے افضل ہے جنت کی مٹی، اور جنت کی مٹی سے افضل ہے جنت الفردوس کی مٹی۔ تو جب آپ کا خمیر سب سے اعلیٰ ہے تو آپ کی ذات پر سب سے اعلیٰ ہوگی نا۔ نمبر دو، اعلیٰ ہونے کی وجہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ ہم کہتے ہیں فوائد کیا ہیں، اب اس پر آدمی کیا بات کر سکتا ہے۔ کائنات میں سب سے آدمی کی رہائش کے لیے جو اچھی جگہ بنی ہے وہ جنت اور جنت الفردوس ہے، اور یہ ملنی کس کو ہے؟ جس نے کلمہ حضور کا پڑھنا ہے۔ عام آدمی نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہے، اور انبیاء نے بھی کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ یہ مزید میں تحذیر الناس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ عام انسانوں نے بھی اور انبیاء نے بھی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو سب سے اچھی رہائش، سب سے سہولت والی زندگی جو ملے گی وہ حضور کی وجہ سے ملے گی۔ تو آپ اندازہ کریں نا نبی کے آنے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ اے سی لگا لیں، کمرہ ٹھنڈا، تھوڑی دیر بعد پھر گرم۔ آپ کوئی پھل کھا لیں، کھایا پیٹ خراب۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، میں آپ کو تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک نعمت بتا رہا ہوں، باقی ساری نعمتیں تو بات کی، ایک نعمت دیکھ لیں۔ دنیا میں رہنے کے اعتبار سے تو جنت جسم کی راحت کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے دنیا میں، اور دنیا میں سب سے اچھی چیز انسان کی روحانیت کے لیے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ روحانیت میں سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ اللہ کا دیدار مل جائے۔ تو اللہ کا دیدار کب ہوگا؟ جب حضور پر ایمان لائیں گے، یا ایمان لائے بغیر ہو جائے گا؟ ایمان لائیں گے تو ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مادیت میں سب سے بہترین جگہ وہ جنت مل جائے گی، اور روحانیت کی سب سے اچھی جگہ، سب سے اچھی چیز اللہ کا دیدار مل جائے گا۔ تو اب بتاؤ، حضور کا خمیر بھی اعلیٰ ہے اور حضور کے آنے کے فوائد بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کائنات میں افضل الکائنات ہیں، سید الکائنات ہیں، خیر الخلق ہیں اللہ کے نبی۔ یہ میں نے 3 دلیلیں اشارتاً عرض کی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ اس سے اگلی بات خود سمجھتے ہیں، ایک ایک بات پہ کتنے دلائل اور کتنی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ میں اشارے کر کے ذہن سازی کر دیتا ہوں کہ آپ کا ایک طرف ذہن چل جائے، آپ کا رخ بن جائے، اور رخ سے دلائل آپ خود قائم کرتے رہیں گے، پھر دلائل قائم کرنے مشکل نہیں ہوتے۔ السوال السادس عشر، 16واں سوال، اتجوزون وجود نبی بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام وهو خاتم النبیین وقد تواتر معنی قولہ علیہ السلام لا نبی بعدی۔ 16واں سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بات اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترۃ المعنی سے بھی ثابت ہے۔ تو کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے وجود کے قائل ہو، یا حضور کے بعد تم کسی اور نبی کو نہیں مانتے؟ تو حضور کو آخری نبی مانتے ہو، یا آپ کے بعد کسی اور نبی کو بھی مانتے ہو؟ یہ ہے 16واں سوال۔ اس میں حضرت نے جواب دیا، اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمدن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی، اونچی آواز سے آپ کے بعد کوئی نبی، میں یہ اونچا اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنی غلطی صحیح طرح کر لیں، پھر میں بات دوں گا تو آپ کے دماغ میں بیٹھے گی، ورنہ آپ کو اس بات کی قیمت محسوس نہیں ہوگی جو بات میں نے کی ہے۔ میں اتنی وضاحت کرتا ہوں اور بعد میں کسی کو شک پڑ جاتا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں تو میری قدر نہیں کرتے، اور ان کے الفاظ میں انا کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے ناک کا علاج کراؤ، ناک کا بھی، کچھ بندے کو ناک کا بھی علاج کرانا چاہیے نا، سارا قصور ہمارا ہی تو نہ گنتے رہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ترجمہ نہ کریں، یہ ترجمہ کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب آپ کہیں گے، اب سن لیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کی تشریح، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر قادیانیوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں نبی ہوں گے۔ تو آپ تو کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ ایک آدمی آئے اور اس کی دو حیثیتیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مثال سے سمجھ لیں، پنجاب لاہور میں اجلاس ہو گورنروں کا، اجلاس ہو گورنروں کا، میٹنگ آف گورنرز، اب اس میں گورنر آئے بلوچستان کا، گورنر آئے خیبر پختونخوا کا، اور گورنر آئے سندھ کا، گورنر آئے گلگت بلتستان کا۔ اب یہ جو بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا اور سندھ سے گورنر لاہور آئے ہیں، آپ بتائیں وہ لاہور میں آنے کے بعد یہ پنجاب کا گورنر ہوگا یا بلوچستان ہی کا رہے گا؟ بلوچستان کا گورنر اگر پنجاب آ جائے سرکاری میٹنگ میں وفاق کی نمائندگی کرنے کے لیے اور وفاق کی طرف سے، تو یہ پنجاب کا گورنر تو نہیں بنے گا، کہاں کا رہے گا؟ لیکن اب یہاں پر آئے گا تو سرکاری نمائندگی کی حیثیت ختم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ اب ہم کہیں گے یہ گورنر بھی ہے لیکن پنجاب کا نہیں، بلوچستان کا۔ اس کے احکام گورنر ہونے کی حیثیت سے نافذ نہیں ہوں گے۔ یہاں اگر حکم نافذ ہوگا تو وہی ہوگا جو پنجاب کا گورنر کہے گا، اور اس کے بھی اس پر سائن ہوں گے، تو یہ مانے گا جو آپ کا حکم ہے میں اسی کو نافذ کرتا ہوں، میں اپنا حکم یہ نافذ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہوں گے، لیکن اس امت کے نہیں، بنی اسرائیل کے۔ نبوت کی حیثیت ہوگی، لیکن کون سی نبوت؟ اب بنی اسرائیل تو سامنے نہیں ہے، اب ہے کون؟ آخری نبی کی امتی۔ حیثیت وہ ہوگی، لیکن اب جو ہوں گے وہ جو مسائل اور شریعت نافذ کریں گے وہ آخری نبی کی، اپنی شریعت نہیں۔ تو یہاں آئیں گے تو گزشتہ نبوت بنی اسرائیل والی نبوت بھی ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی والی حیثیت بھی ہوگی، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل یہاں پر ہے نہیں، اس لیے اب نبوت کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے بلکہ حضور کی امت کی حیثیت سے کام کریں گے۔ یہ میں نے سمجھایا کہ دو حیثیتیں کیسی رہتی ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں قادیانی، آپ نے ان کا نبی ہونا بھی مان لیا، امتی ہونا بھی مان لیا۔ اسی طرح مرزا صاحب امتی بھی ہیں اور ذلی اور بروزی نبی بھی ہیں، نبوت بھی ان کے اندر ہے اور امتی ہونے کی حیثیت بھی ہے۔ اگر ان میں دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں تو ان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہم انہیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں تو ان کو نئی نبوت نہیں ملی، بلکہ نبی پہلے سے تھے اور آئے اب ہیں، اور مرزا نبی پہلے سے تھا آیا اب ہے نا، یہ پہلے تھا ہی نہیں، یہ اب ہی آیا ہے، اور اب اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ اس لیے اس لمبی تقریر سے بچنا ہو تو سب سے آسان ترجمہ یہ ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے۔ نازل ہونا اور ہے اور پیدا ہونا اور ہے۔
اب آپ طلبہ ہیں، آپ کہیں گے جی پیدا ہونا ترجمہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم ہے اور بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح، ویسے ہم کہہ لیتے ہیں منصوب ہوتا ہے، اور بعدی یہ خبر ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ اب بعدی تو مرفوع نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اصل خبر محذوف ہے اور یہ بعدی اس کے متعلق ہے۔ بعد مضاف اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا محذوف کے، وہ محذوف کیا ہے؟ محذوف کیا ہے؟ محذوف کوئی نکالیں گے ترجمہ پھر ہوگا نا۔ عام طور پہ محذوف نکالا جاتا ہے ثابت اور کائن، اب ترجمہ ہوتا ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کائن۔ اور جب ہم اس کا محذوف اور مان لیں، محذوف مان لیں مولود، اب معنی ہوگا لا نبی یا بعدی، لا نبی یا مولود بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترجمہ کرنے کے لیے محذوف نکالنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے آپ ایسا محذوف نکالیں جس پر اعتراض ہے یا ایسا نکالیں جس پر اعتراض نہیں ہے، تو محذوف کون سا بہتر رہے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں محذوف مولود نکالیں تو ترجمہ ہوگا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یا اس کا ترجمہ یوں کر لیں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبی کے ساتھ نیا کا اضافہ کر لیں، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ پرانے نبی ہوں گے اور دوبارہ آئیں گے۔ نئے نبی کا آنا اور ہے اور پرانے نبی کا آنا اور ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ نیا نبی ہے اور پرانا نبی ہے، یہ پرانے کا لفظ آپ نے کہاں سے نکالا کہ عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا پرانا نبی ہونا یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ حضرت مریم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی ہے تو بشارت میں کچھ کلمات کہے، آپ کیا کیسا بیٹا پیدا ہوگا؟ ان میں ایک صفت یہ بیان کی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، آپ کو جو اللہ بیٹا دے گا وہ ایسا ہوگا وہ بچپن میں بھی بات کرے گا جیسے سمجھدار اور بڑے لوگ کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا جیسے بڑے لوگ اور سمجھدار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بچپن میں جب عام بچہ نہیں باتیں کر سکتا اس وقت بات کریں اور بات بھی ایسی جیسے سمجھدار کرتا ہے، یہ تو قابل تعجب ہے نا، یہ تو عجیب بات ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام بڑھاپے میں آ جائیں اور ایسی بات کریں جیسے سمجھدار کرتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بچہ ہو 6 سال کا اور یہ تو 6 سال کا نہیں چند دنوں کا ہے اور ایسے بات کرے جیسے سمجھدار لوگ باتیں کرتے ہیں تو تعجب کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کی عمر ہو 50 سال اور بات کرے جیسے 50 سالہ والا کرتا ہے، یہ تعجب کی بات کون سی ہے؟ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی ہے نا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ کہلا بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے جب یہ کہل ہوں گے، جب کہول ہوں گے نا بوڑھے، ابھی انہوں نے آنا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا آپ کی عمر تھی 32 سال، کوئی کہتا ہے 33 سال، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ 30 اور 35 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے 32 سال، تو 32 سال کا بندہ کہول ہوتا ہے یا شباب ہوتا ہے؟ کہول تو نہیں ہے نا، شباب ہے، جوان ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو کتنے سال رہیں گے؟ جی 40۔ اب بوڑھے ہو جائیں گے یا شباب ہوں گے؟ اللہ جبرائیل نے کہا ہم ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اب ہے وَكَهْلًا تب ہے، سمجھ آ گئی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ یہ اب ہے اور وَكَهْلًا تب ہے، ابھی بچے ہیں اور بات بڑوں کی طرح ہے، اور پھر بڑے ہوں گے اور بات بڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا وقت آنا ہے کہ جب بوڑھے ہو کر بات کریں گے، وہ بھی وقت آیا نہیں بلکہ آنا ہے۔ تو بوڑھے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ بہت پرانے آدمی ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے بڑے پرانے مدرس ہیں، یہ ہمارے بڑے پرانے تبلیغی بھائی ہیں۔ پرانے کہتے ہیں نا، تو پرانا کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل جوان ہو یا تھوڑا سا بوڑھا ہو؟ پرانا جتنا پرانا ہوگا اتنا بوڑھا ہوگا نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نئے نبی ہوں گے یا پرانے نبی؟ اور دیکھو پرانے کا ہم نے قرآن کریم سے ثابت کر دیا ہے، اس لیے میں نے کہا ترجمہ کریں
کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بات درمیان میں یاد رکھ لیں، کبھی ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا یہ بہت پرانا ساتھی ہے، میں کہا کرتا ہوں پرانا ہو پھٹا پرانا نہ ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پرانا ہو پھٹا پرانا نہ ہو۔ پرانا کام دے جاتا ہے، پھٹا پرانا کام نہیں دیتا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں پرانا ساتھی تھا تو اس کو چھوڑ دیا ہے تو نئے رکھ لیے ہے، میں نے کہا پرانے تو ہم رکھتے ہیں، پھٹے پرانے نہیں رکھتے۔ جب پرانا اور ساتھ پھٹ جائے اس کو رکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ بتاؤ، کوئی بھی چیز جب پھٹ جائے اس کو رکھتے ہیں نا؟ میں ہی کہہ رہا ہوں اب یہ پرانا اور پھٹ گیا، پرانا قابل قبول ہوتا ہے اور پھٹا پرانا قابل قبول نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہے پرانا اور ایک ہے پھٹا پرانا۔ ہم پرانے کو تو رکھتے ہیں لیکن پھٹے پرانے کو زیادہ دیر رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ اور میں اب ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں، ابھی کل کی بات ہے۔ میرے ساتھ جو کہ ساتھی موجود تھے تو ان نے سفر میں دیکھا ہے، پرسوں کی بات، جمعرات کو۔ آپ کو میں سناتا ہوں کہ میں کن مسائل اور کن مشکلات سے گزرتا ہوں اور کن کن الزامات کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور داد میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھتے، بغیر پوچھے الزام والے کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ مثلا ساتھی کہتے ہیں جی مولانا صاحب پرانے ساتھی نکال دیتے ہیں، پرانوں کو نہیں رکھتے اور نئے رکھ لیتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میں ایک شہر میں گیا، میں شہر بھی نہیں بتاتا، نام بھی نہیں بتاتا تاکہ وہ سننے والا بیچارہ پریشان ہو کہ میرے بارے میں کہا ہے۔ میں ایک شہر میں گیا، ہمارا پروگرام تھا، ہمارا شاگرد، ہمارا متخصص، ہمارا تعلق والا، میں فون کروں تو اٹھا نہیں رہا، اور جن کے یہاں پروگرام تھا وہ بھی شاگرد تھا۔ تو میں نے کہا یار تم مجھ سے رابطہ تو رکھو، مجھے جگہ سمجھاؤ۔ جب پہنچے تو میں نے اس کو ڈانٹنے کے انداز میں پوچھا بھی آپ نے جگہ بھی نہیں بتائی، میں بار بار آپ کو فون کر رہا ہوں۔ اس نے کہا استاد جی میں نے تو فلاں کے ذمہ لگایا تھا اور میں مطمئن تھا کہ وہ آپ کے رابطے میں ہے، آپ اس سے رابطہ ہی نہیں کیا تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا اس کو تو میں فون اٹھا رہا ہوں، میرا بھی نہیں اٹھا رہا۔ اس نے کہا استاد جی وجہ کا تو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے مجھ پر وہ ناراض ہو گیا۔ اب ذرا ناراضگی کی وجہ سننا۔ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ میں دورہ تحقیق المسائل شروع ہونے سے 4 دن پہلے اسی شہر میں تھا، تو میں نے اس کو فون کیا میں یہاں پر، بڑے شوق سے مجھے ملنے کے لیے آ گئے، جیسے شاگرد ملنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا استاد جی میری ہمشیرہ کا نکاح ہے اور میری خواہش ہے کہ نکاح آپ پڑھا دیں۔ میں نے کہا مجھے بھی خوشی ہوگی میں آپ کی ہمشیرہ کے نکاح میں شرکت کروں، لیکن 14 مئی سے 26 مئی تک دورہ تحقیق المسائل شروع ہوگا، علماء طلبہ بڑی دور سے تشریف لاتے ہیں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ان دنوں میں باہر نہ جاؤں، یا تو سبق پڑھاؤں یا وہاں بیٹھا رہوں، کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، علاقے کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہے تو میں باہر جاتا نہیں ہوں، اس لیے میرا آنا مشکل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کا 4 دن پہلے پھر فون آ گیا، استاد جی میری ہمشیرہ کا نکاح ہے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ آ کر پڑھائیں۔ اب میں نے ہلکے سے تھوڑا ڈانٹا، میں نے کہا تم کچھ حیا کرو، میں نے اس دن بھی تمہیں کہا تھا میری مجبوری ہے، اگر آپ کی ہمشیرہ کا نکاح پڑھانا میرے لیے ضروری ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیتے کہ استاد جی میری ہمشیرہ کا نکاح ہے، ہماری خواہش ہے آپ پڑھائیں، تو یہ 2 4 5 10 طریقے ہیں، ان میں کون سی طریقہ آپ دیتے ہیں ہم رکھ لیتے ہیں تو میں آ جاتا۔ اب آپ نے رکھا اپنی مرضی سے ہے، میں نے اس دن بتایا تھا میری مجبوری ہے، میں نہیں آ سکتا، تم بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی بات کی تو اس نے فون بند کر دیا، اور اب میں گیا تو میرا فون سنا بھی نہیں، ناراض ہو گئے کہ استاد جی میری ہمشیرہ کے نکاح کیوں نہیں آئے۔ اب آپ میری پریشانی سمجھ سکتے ہیں۔ اب جب وہ کسی کو ملیں گے تو کہیں گے یار چھوٹو کچھ فائدہ نہیں استاد جی کا، ہم بڑا ان کو مخلص، بڑا شفیق، بڑا محبت والا سن کے قریب آئے تھے، تم قریب جاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا کتنا اخلاق ہے اس کے، بس اوپر سے اخلاق ہے، معاملہ دیکھو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ سوچو کہ یار سال لگانے والا شاگرد ایسی بات کر رہا ہے تو کوئی چکر تو ہوگا نا، کوئی اندر تو بیماری ہے جو سال والا ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ اب مجھ سے آپ نہیں پوچھیں گے، شاگرد کی بات پہ یقین کریں گے۔ یہ 2 تو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا اس لیے ان کو تو مشاہدہ ہے، تجربہ، آنکھوں سے دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ کوئی ناراض ہونے کی وجہ ہے؟ ناراض ہے، آپ آئے کیوں نہیں ناراض ہیں بس۔ اب میں کیسے پھر راضی کرنے کے لیے جاؤں؟ چلو فون سنے تو میں چلا جاؤں، جب فون ہی نہ سنے تو میں راضی کیسے کروں گا؟ میں بات چل پڑی ہے تو آپ کو 2 3 واقعات سناتا ہوں۔ یہ کیوں سناتا ہوں؟ سناؤں یا نہ سناؤں؟ یا المحنت ہی پڑھاتے رہے۔ یہ واقعات المحنت سے زیادہ ضروری ہے، میں بار بار کہتا ہوں
آپ کا ذہن بننا چاہیے. میں اپنی آپ بھی تھی، اپنے گزرے واقعات سناتا ہوں تاکہ جب آپ کام کریں تو آپ کو اندازہ ہو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ایک واقعہ ہمارے ہاں لاہور میں ایک مولانا صاحب ہیں، میرا ان سے بہت گہرا تعلق. میں لاہور جاتا، ان کے یہاں رہتا، درس دیتا، ان کی مسجد کے نمازی ہم سے متعلق، اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بھی ہیں. اب میرا ان سے خانقاہی تعلق بھی ہے، اور ان کا تعلق میرا آج کا نہیں ہے، 1993-94 کا ہے، اتنا قدیم تعلق. ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ مختلف جگہوں سے کھالے خریدتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہم نے ایک سال فیصلہ کیا کہ لاہور سے بھی کھالے خریدیں. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھجوایا، خبیب سے بڑا ہے بھائی شعیب، تم لاہور جاؤ، میں فلاں فلاں علماء کو فون کروں گا، آپ کو کھالے دیں گے، آپ لکھ لینا، پیسوں کی ادائیگی میں خود کر لوں گا. بھائی وہاں چلا گیا. میں نے کہا مولانا آپ کھالے وہاں بھجوا دیں. انہوں نے وہاں بھجوا دی. اب بھائی وہاں پر موجود نہیں تھا. مولانا نے 2 طالب علم بھیجے، تو طالب علم مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کا بھائی یہاں موجود نہیں ہے، ہم کھالے لے کر واپس جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی لاہور میں ہی ہے، وہ کینٹ گیا ہے کھالوں کے خریدار کے لیے، واپس آئے گا، تم کھالے گن کے رکھ دو اور چلے جاؤ، میں مولانا صاحب سے خود طے کروں گا پیسے. مجھے اس نے کہا نہیں جی میں جا رہا ہوں. بھائی ہے نہیں. میں نے کہا یار میں کہہ رہا ہوں ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں. اب میں چونکہ بہت تعلق پر کہہ رہا تھا نا، جیسے میرا مدرسہ ہے، میں ڈانڈے کے دیں. میں نے کہا تجھے میں کسی کو کہوں تجھے 2 جوتے کھڑکائے، میں چونکہ رکھ دے تو آگے کیوں بولتا ہے؟ جیسے آدمی اپنے طالب علم کہہ رہا ہے نا، میں یوں ناز سے کہہ رہا تھا. اب تھوڑی دیر بعد پھر فون آیا، آپ کا بھائی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا میں کہہ رہا ہوں لاہور میں ہے، وہ کینٹ گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گا، یا انتظار کرو یا کھالیں اتار دو، گنتی کر لو، ایک لڑکا یہاں رکھو. انہوں نے کھالیں اٹھائی واپس چلے گئے. اب جن مولانا نے بھیجا تھا، میرا اتنا پرانا تعلق 15-16 سال کا، بیعت بھی ایک شیخ سے ہے، تعلق بھی بہت زیادہ ہے. اب مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے ان کو فون کیا تو فون نہیں اٹھا رہے، میں پھر فون کرتا ہوں پھر نہیں اٹھا رہے. اب مجھے کتنی تکلیف ہوگی، 16 سال کا تعلق ہمارا کھالوں کی تجارت پہ ختم ہو رہا ہے. میں نے عید الاضحیٰ جس دن تھی نا، دن گزرا تو دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے میں نے گاڑی دوڑی اور میں لاہور چلا گیا. مجھے پیار بہت تھا، میں نے کہا ہمارا تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے. وہاں میں پہنچا تو بھی فجر کی نماز کے بعد مولانا صاحب درس دے رہے تھے یا نماز ہو رہی تھی. نماز ہو گئی، میں نے ان کے دفتر میں نماز پڑھی اور میں نے کہا مولانا صاحب کو بتاؤ کہ میں آ گیا ہوں. جو ہی مجھے بتایا آ گیا تو مسجد کے نمازی بھی سارے آ گئے، چونکہ نمازی مجھے سارے جانتے تھے. اب حضرت نے صرف مجھ سے ناراضی کا اظہار نہیں کیا، اپنی مسجد کے نمازیوں کو بتا دیا کہ کتنا بددیانت ہے. نمازیوں کو بتا دیا بددیانت کیا ہے. خود سرگودا بیٹھا ہوا ہے، بھائی لاہور بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے کھالیں خریدی جا رہی ہیں، یا جمع کریں گے، بیچیں گے، پیسے کمائیں گے، اور بھائی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا اگر بھائی وہاں نہ بھی ہو، آپ نے کھالیں گن کے پیسے لینے ہیں نا، بھائی نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو مزے ہو رہے ہیں، یاشیاں ہو رہی ہیں. میں نے مولانا کو بلایا ساتھی بیٹھ کے، میں نے کہا جی میں کل سے فون کروں، آپ فون نہیں اٹھا رہے، خیر تو ہے؟ ناراض ہیں. انہوں نے یہ بات وہاں کہہ دی، آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت حکیم صاحب کے آپ خلیفہ ہیں، میرا کتنا قدیم تعلق ہے. میں نے کہا میں نے کیا جھوٹ بولا؟ یہی بات کہ بھائی سرگودا بیٹھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں لاہور میں ہیں. میں نے کہا یہ بات آپ کس نے کی ہے؟ مجھے طالب علم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مولانا طالب علم کو آئے 1 سال ہوا ہے، میرا آپ کا تعلق 16 سال سے ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی یہاں پر ہے، آپ اس کی بات سمجھ آ گئی، میری سمجھ نہیں آئی. کوئی ایسی دلیل ہے کہ آپ نے میرا بھائی سرگودے دیکھا ہو؟ ایسا کریں اب لاہور فلاں بندے کو فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا بھائی یہاں تھا یا نہیں. خیر ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی لاہور تھا، لیکن 10 منٹ کے فاصلے پر تھا. مجھے کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا اب اپنی نمازیوں کو بھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور میرا جو گاڑی کا اتنا پٹرول لگا مجھے وہ بھی دیں اور مجھے کھانا بھی کھلائیں. دوستی تھی نا، پیسے میں نے کیا لینے تھے، دوستی تھی. اب میں بتا رہا ہوں آپ سمجھے، چھوٹی سی بات پر 16 سال کا تعلق ختم ہو رہا ہے. غلط فہمی سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیسے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور میں بتا رہا ہوں میں کتنے حوصلے سے چلتا رہتا ہوں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست ہیں، میں سیالکوٹ پروگرام دیتا رہا. میں نے کہا یار میں جلسے پر آتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آتا. میری خواہش یہ ہے کہ ایک پروگرام آپ میری منشا کا کرو. اب میرا اتنا اچھا دوست ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں سیالکوٹ ان کیا رہتا تھا، بڑی بے تکلفی. اس نے کہا چلو مولانا صاحب ایک آپ کی منشا کا ہم جلسہ کر دیتے، آپ کیسا چاہتے ہیں؟
میں نے کہا میں چاہتا ہوں رمضان مبارک سے پہلے نہ اس ربیع الاول سیرت کا جلسہ ہو اور عنوان اس کا یہ ہو، مسجد کی بجائے شادی حال کے اندر ہو، کرسیاں وغیرہ لگا دیں، میڈیا کا اہتمام کریں، تشہیر بڑی مؤثر ہو، اور میں کھل کے 2-3 گھنٹے بات کروں، کسی نے چٹ لکھنی ہے تو اعتراض کرے تاکہ پوری گفتگو سامنے آئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، تاریخ دیں۔ میں نے تاریخ دے دی، تاریخ طے ہو گئی، حال بک ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بھانجے سے کہا کہ مولانا صاحب سے رابطہ کر کے پوچھو کہ کارڈ کتنے چھپوائیں۔ ان کے بھانجے نے کہا کہ ماموں کہہ رہے ہیں مولانا صاحب سے پوچھو کارڈ کتنے چھپوائیں۔ میں نے کہا یہ بات کو مجھ سے پوچھنے والی ہے؟ بھئی آپ مشورہ کر کے اتنے مناسب سمجھو کارڈ چھپوا لو۔ اسے جا کر ماموں نے کہا، ماموں نے فون سننا چھوڑ دیا، پروگرام کینسل۔ ہم تمہاری منشا کا پروگرام بھی کریں اور تم اتنے اکڑ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کارڈ کتنے چھاپنے ہیں، دفع کرو، ختم کرو پروگرام کو۔ لو جی ہمارا تعلق ختم ہو گیا۔ اب آپ سمجھ رہے تعلق ختم۔ مجھے بڑی تکلیف، میں فون کروں فون نہیں اٹھا رہے، ربیع الاول گزر گیا، جلسہ ختم، فون ہی نہیں اٹھا رہے، تعلق ہی ختم ہو گیا۔ کہ ایسا فرعون آدمی ہے، ایسا متکبر آدمی ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتا کارڈ کتنے چھپائیں۔ اب بتاؤ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ بھئی کارڈ کتنے چھپوانے ہیں کوئی میرے بتانے والی بات ہے؟ آپ دیکھ لو شادی حال کتنا ہے، بندے کتنے آ سکتے ہیں، اس کے مناسب کارڈ چھپوا لو۔ میں نے یہاں سے پھر سیالکوٹ کا سفر کیا بغیر فون کیے، سیدھا ان کے گھر گیا۔ میں نے کہا جی میں معافی مانگنے کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی۔ مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بات میں نے کیا کرنی ہے، میں نے غلطی ہوگی کہ آپ کو یہ کہہ دیا کارڈ مرضی چھپا لو، میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں گھر گیا، جا کر ملا، معذرت کی، پھر ہمارے تعلقات بحال ہوئے۔ وہ بحال ایسے ہوئے ہیں، ابھی تک ویسے نہیں ہو سکے جیسے پہلے تھے، لیکن اب فون سن لیتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں، رکھ رکھاؤ تھوڑا سا شروع ہو گیا۔ آپ غلط فہمی دیکھ رہے ہیں، اس دور میں ایسے غلط فہمیاں پلائی جاتی ہیں۔ ابھی گزشتہ سال ہمارا اپریل کا مسئلہ ہے، ہم خیبر پختونخوا کے دورے میں تھے، سوات دورہ کیا، دورہ کر کے واپس آئے، راستے میں ایک چیک پوسٹ تھی، ان نے ہمیں چیک کیا، ان کو سوات سے فون آ گیا، بھائی بڑی گاڑی ہے، کالے شیشے ہیں، اندر کلاشن ہے، اور سوات کا دورہ ہو رہا ہے، پنجاب کے مولوی ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہوتا نا، جیسے شکایت آئی درگئی، انہوں نے چیک پوسٹ ہمیں روکا، چیک کیا، تھوڑی دیر تلاشی ملاشی لی۔ خیر ہمارا مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا، غلط فہمی تھی، کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا، چھوڑ دیا، ہم آگے تھوڑی دیر بعد۔ اب اس کے بعد ہمارا جلسہ تھا ایک اور شہر میں، میں اب اس شہر کا نام نہیں لیتا، پہنچے گا تو ساتھی پھر مجھ سے ناراض ہو گئی، میرا نام پھر اس نے لے لیا۔ اب ایک اور شہر میں جلسہ تھا، اب اس شہر میں میرا اتنا گہرا تعلق کہ ان کی خواتین بھی ہمارے گھر آتی ہیں خیبر پختونخوا سے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر گیا ہوں، اور اس شہر میں ان کا گھر ایسے ہے جیسے میرا گھر ہے، گھر میں کوئی مرد بھی نہ ہو تو میں خواتین کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں اتنے بندوں کے کھانا پکانا اور بھائی جان کا نمبر نہیں ملنا، بتانا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ رات وہاں سوتا ہوں تو میرے کپڑے بھی ان کے گھر والے دھوتے ہیں، بتاؤ کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ اب میں جب اس شہر میں بیان کر کے نکلا، ابھی ہم نے میرا دن کا بیان شہر میں تھا اور مغرب کا انہی کے پاس تھا پروگرام۔ میں جب ایسے نکلا موٹر وے کی طرف، آگے دیکھا تو موٹر وے پر 4 بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں ایجنسیوں کی، اور اس کے اندر اہلکار بھی تھے۔ تو میرے ساتھ ساتھیوں نے کہا استاد جی ہمیں شک ہے کہ کل والا پھر مسئلہ نہ بن جائے، یہ دیکھو گاڑیاں سامنے کھڑی ہیں، حالانکہ ہمارے لیے نہیں کھڑی تھی، وہ معمول کی موٹر وے پہ جا رہی تھی، وہاں رکی جیسے گپ شپ ہوتا ہے، اور اتفاق سے ہماری گاڑی ہے سیدھی جا رہی تھی۔ ممکن انہوں نے دور سے بڑا جلسہ دیکھا ہو تو شغل میلے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ میں نے کہا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا استاد جی اب اس شہر میں نہ جائیں، موبائل بند کریں، پشاور چلتے ہیں۔ اب مجھے پکڑنا ہوتا تو پشاور کو میرے لیے پکڑنا مشکل تھا ان کے لیے، لیکن ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ خیر ہم نے گاڑی باندھ کر پشاور چلے گئے۔ اب میں نے اس ساتھی کو کہا جلسے سے پہلے کہ میں آپ کے شہر پہنچ گیا ہوں تو مجھے یہاں سے آپ کا راستہ نہیں آتا، زور کے بعد پروگرام ختم ہوگا تو آپ مجھے لینے کے لیے آ جانا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ زور کے بعد لینے کے لیے نہیں آئے، اب میرا نمبر بند، انہوں نے فون کیا تو میرا نمبر بند تھا۔ اچھا اس کے بعد میں نے 1 فون 2 فون 10 فون کیے ہوں گے یہ بتانے کے لیے میری مجبوری کیا ہے، میں کیوں نہیں آیا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے۔ اب ان کے ذہن میں کیا ہے کہ اس نے کہا تھا مجھے لینے کے لیے آنا، چونکہ ہم لینے کے لیے نہیں آئے اس نے موبائل بند کر کے پروگرام کینسل کر دیے۔ ہمارا اتنا پرانا تعلق ہے ٹوٹ گیا۔ اب بھی میں فون کرتا ہوں تو نہیں سنتے۔ میں نے ان کے
ہمشیرہ کے استاذ ہیں، انہیں میں نے کہا مفتی صاحب آپ ان کو بتاؤ میرا یہ عذر ہے، کہتے ہیں ہم نے آپ کو عذر بتایا ہے، وہ پھر بھی نہیں سنتے۔ اب بتاؤ یہ ہے غلط فہمی کا دور۔ آپ اندازہ کرتے ہیں میں کتنی مشکلات سے گزر رہا ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں اتنی باتوں پہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، اور پھر ہمیں ساتھی کہتے ہیں آپ سے فلاں ناراض ہو گیا، فلاں ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا جو بھی مجھ سے ناراض ہو نا، اس کو بھی آپ کو مولانا کے سامنے بٹھا کر ہم نے آپ کی بات سننی ہے۔ کوئی ایک بندہ دنیا سے تیار کر کے لے آئیں، میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے، سامنے بیٹھ کر بات نہیں کرتے، کبھی یہ اعتراض، کبھی وہ اعتراض، کبھی یہ اعتراض۔ یہ میں نے خلاصہ اس لیے عرض کیا ہے، یہ میں اپنی صفائی نہیں دے رہا، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کے خلاف بھی یہ فضا بننی ہے۔ یہ فضا برداشت کر سکتے ہیں تو کام کریں، اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کام نہ کریں، بس ہوتے ہوئے کام کو دیکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ اللہ کرے میرا جملہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں اس دور میں کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کسی کا کام ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت کرنا مشکل ہے۔ آپ یقین فرمائیں، شاید میرے جملے پر آج آپ کو یقین نہ آئے، اس دور میں کام کرنا آسان ہے، لیکن کوئی کام کرتا ہو اور اس کے کام کو دیکھ کر برداشت کرنا، یہ کام کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اور میں الحمدللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ برداشت کرتا ہوں، ہمارے ملک میں جہاں جہاں اس موضوع پر کام ہوتا ہے میں بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور میرا کتنا بھی ذاتی مخالف مجھے بلائے تو میں شوق سے وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کر پوری داد دیتا ہوں کہ آپ نے کام شروع کیا۔ اس پر ایک بات آپ یاد رکھ لیں، اگر کوئی بندہ آپ کی ذات کا مخالف ہے اور کام وہی کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں، میرے لفظ سمجھنا، کوئی بندہ آپ کی ذات کا مخالف ہے اور کام وہی کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں، اس کے کام کو دیکھ کر آپ خوش ہونا، آپ سمجھ لیں اپنے کام کے ساتھ آپ مخلص ہیں۔ اگر اس کے کام دیکھ کر آپ خوش نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری نیت کو خالص فرما دے۔ اگر تو ہم اپنی ذات منوا رہے ہیں، پھر ہماری ذات کا مخالف ہمارے والا کام کرے، ہمیں پریشانی ہونی چاہیے کہ پہلے لوگ میری ذات مانتے تھے اب اس کی مانتے ہیں۔ اور اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو جو کام ہم کرتے ہیں وہی کام دوسرا کرے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ میری ذات نہیں مانتا لیکن کام تو میرے والا ہی کرتا ہے۔ میں اس لیے، ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، انہوں نے ایک جلسہ رکھا تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ مولانا ہمارے ساتھ نے مشورہ کیا فلاں مولانا صاحب کو بلائیں۔ میں نے کہا بلا لیں۔ کہتے ہیں ہم آپ کو اس لیے فون کر رہے ہیں، وہ چونکہ نجی مجالس میں آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں، تو ہم نے پوچھا اس لیے کہ ایسا نہ کون کو بلائے تو آپ ناراض ہو جائیں، بھئی آپ نے ان کو کیوں بلایا تھا۔ میں نے کہا نجی مجالس میرے خلاف بات کرتے ہیں، سٹیج پر کون سی بات کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں یا کچھ اور کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی جو آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو بلائیں، مجھے خوشی ہوگی، مجھے بے حد خوشی ہوگی کہ آپ کے شہر میں نہیں آ سکتا نا، میرے والی بات وہ کہہ رہے ہیں، یہ میری خوشی کی بات ہے، میری پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اب واپس آئیں۔ ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اعتراض ان کا کیا تھا؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کے قائل ہو؟ اس پر تفصیلی بات میں تحذیر الناس میں کروں گا انشاءاللہ، تفصیلی بات وہاں کریں گے، خلاصہ یہاں پہ سمجھیں۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد، اس سے ثابت ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث لفظاً متواتر نہیں مانن متواتر ہے، اس سے ثابت ہے، اور امت کے اجماع سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ہی نبی پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا قائل ہونا یہ بدترین قسم کا کفر ہے، اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے ہم اس انسان کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جو آپ کو شک پڑا ہے، انہوں نے کہا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے تحذیر الناس، آپ نے المحند کا مطالعہ کیا ہے سبق کا؟ جن کے پاس المحند ہے ان نے آج کے جواب کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا تو آپ دیکھیں ذرا، تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں۔ نام شیخنا و مولانا سید الاسقیاء المدققین المولوی محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ تعالی ادا بدقت نظرہ تدقیقم بدیاً اکمل خاتمیتی علی وجہ الکمال واتم علی وجہ التمام فإنہ رحمہ اللہ تعالی قال فی رسالتہ
المسمى بتحذیر الناس ما حاصلہ ان الخاتمیت جنس تحتہ، یہ میں زبانی سمجھا لوں گا۔ کتاب کا نام کیا لکھا ہے؟ تحذیر الناس کا حوالہ دیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، اگر کسی مدرسے میں المحنت پڑھائی جاتی ہو اور پڑھانے والے کو تحذیر الناس نہ آتی ہو، یہ جواب سمجھا سکتا ہے؟ نہیں، بتاؤ سمجھا سکتا ہے؟ کوئی طالب علم المحنت کو پڑھنا چاہے اور تحذیر الناس نہ آتی ہو، یہ جواب سمجھ سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ تحذیر الناس کا المحنت کے حوالے سے پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضرت نے حوالہ اس کا دیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، کہتے ہیں نا حضور خاتم النبی، لفظ خاتم جو ہے، خاتمیت ایک جنس ہے۔ اس جنس کے تحت دو نوع ہیں، ایک ہے خاتمیت زمانیہ، ایک ہے خاتمیت زمانیہ اور ایک ہے خاتمیت ذاتیہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں اور ہم خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی زمانے میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا زمانہ سارے نبیوں سے بعد کا زمانہ ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن خاتمیت زمانیہ کے ساتھ ساتھ ہم خاتمیت ذاتیہ بھی مانتے ہیں۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ختم نبوت بالذات حاصل ہے اور باقی انبیاء کو ختم نبوت بالعرض حاصل ہے۔ باقی انبیاء کو ختم نبوت بالعرض حاصل ہے، تو حضرت خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں اور خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں۔ تفصیل میں وہاں جا کر عرض کروں گا، یا جتنی بات یہاں پر ہے صرف اتنی سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا، صرف خاتمیت زمانی ہونا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ عام لوگ سمجھتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ دیگر انبیاء کے بعد کا زمانہ ہے اور حضور کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عوام یہی سمجھتی ہے، عوام فرماتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں کمال نہیں ہے؟ اس لیے تقدم اور تأخر بالذات افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کا آگے ہونا یا کسی کا بعد میں ہونا یہ کوئی افضلیت کی دلیل نہیں۔ مثال سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 حضرت علی۔ تو خاتم الخلفاء راشدین کون ہیں؟ حضرت علی۔ اور افضل الخلفاء کون ہیں؟ تو علی آخر میں پھر افضل ہونے چاہیے نا۔ فرمایا آخر میں ہونا اگر افضلیت کی دلیل ہوتا تو حضرت علی افضل الخلفاء ہوتے، حالانکہ افضل صدیق اکبر ہیں جو پہلے ہیں، آخری نہیں ہیں۔ تو معلوم ہے کہ آخری ہونا یہ اپنی ذات اعتبار سے کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے فقہا ہیں بڑے بڑے، وہ کتنے ہیں؟ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام شافعی، نمبر 4 امام احمد۔ تو سب سے آخری فقیہ کون ہے اور افضل کون ہے؟ اگر آخری ہونا افضل ہونے کی دلیل ہو تو پھر امام احمد بن حنبل افضل ہونا۔ اور مثال سمجھو، جب نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک صف اول ایک صف آخر ہے، تو سب سے زیادہ اجر صف اول والے کو ملتا ہے صف آخر والے کو؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین افضل ہونے کی دلیل ہے؟ اگر خاتم النبیین کا معنی یہ کیا جائے کہ حضور آخری نبی ہے تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں صرف آخری ہونا یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تقدم پہلے ہونا، تأخر بعد میں ہونا، پہلے ہونا یا بعد میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ افضل تھا اس لیے پہلے ہے، یہ افضل تھا اس لیے آخر میں ہے۔ تو افضلیت کی بنیاد خاتمیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ یعنی بالغ مردوں میں کسی کے باپ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ خاتم النبیین کہہ کے اللہ نے اپنے نبی کی مدح فرمائی ہے نا۔
بولو، مدح فرمائیے نا، تو آخری ہونا مدح کی بنیاد بنتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ آخری ہونا کو مدح کی بنیاد ہے، تو پھر آخری ہونے کو مقام مدح پہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صاف اور بھی تھے، اگر کوئی وصف بیان کرنا تھا افضل ہونے کے لیے، اللہ ایسا وصف بیان فرماتے جو وجہ فضیلت ہوتی نا، بھئی یہ چیز اور انبیاء میں نہیں ہے اور آپ کے اندر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے آخری ہونا یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے خاتم کا معنی جیسے خاتم زمانی ہے ایسے ہی حضور خاتم ذاتی بھی ہے، اور خاتم ذاتی کا معنی یہ ہے آپ کی نبوت بالذات ہے اور بقیہ انبیاء کی نبوت بالعرض ہے، اور بالذات اور بالعرض اسے کہتے ہیں۔ بالذات کا معنی ہوتا ہے کہ جس سے جو چیز شروع ہو وہ بالذات ہے، اور بالعرض کہ جس کو اس سے کوئی چیز ملے یہ بالعرض ہے، یعنی جو چیز جسے بلا واسطہ ملے اسے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالذات ملی ہے، اس کو ٹھیک کرو، اور جو چیز جس کو بالواسطہ ملے اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کو بالعرض ملی ہے۔ آپ مثال سمجھنا، میں نے کہا اصل بات میں تحذیر الناس پہ چھیڑوں گا، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا تحذیر الناس کیسی کتاب ہے۔ یہ دیکھو، یہ بلب کے اندر روشنی آ رہی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، دیوار کے اوپر بولو، آ رہی ہے۔ تو یہ جو بلب پہ روشنی ڈائریکٹ آ رہی ہے نا، ڈائریکٹ آ رہی ہے نا، اور دیوار پر جی بلب کے واسطے سے، بلب بند کر لیں دیوار روشن ہوگی؟ اب اس کا معنی یہ ہے اس بلب کے اندر روشنی بالذات ہے، اس کو بلا واسطہ مل رہی ہے، اور یہ دیوار کی روشنی بالعرض ہے، کیوں؟ اس کو بلب کے واسطہ سے مل رہی ہے۔ تو جو چیز جسے بلا واسطہ ملے اسے کہتے ہیں یہ چیز اسے بالذات ملی ہے، اور جب کسی کو کوئی چیز بواسطہ ملے تو کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالعرض ملی ہے۔ اس کی مثال تحذیر الناس میں میں دے دیتا ہوں، تفصیل وہاں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ موجود بالذات ہے اور ہم موجود بالعرض ہیں۔ ہم موجود اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود ہیں لیکن کسی کے واسطے سے یا بلا واسطہ، اور ہم موجود ہیں بالواسطہ۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا ہمیں وجود مل جاتا، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا وجود ذاتی ہے، ہمارا وجود عرضی ہے۔ عرضی کا معنی عارض نہیں ہے، عرضی کا معنی بالواسطہ، اور ذاتی کا معنی بلا واسطہ۔ مولانا قاسم نودی فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کو خاتمیت حاصل ہے، یعنی ہمارے نبی کو نبوت بالذات حاصل ہے اور باقی انبیاء کو نبوت بالعرض حاصل ہے۔ ہمارے نبی کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے اور باقی انبیاء کو نبوت حضور کے واسطہ سے ملی ہے۔ یہ بالواسطہ اور بلا واسطہ پہ دلیل تحذیر الناس میں دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف یہ سمجھ لیں ہمارے نبی کو نبوت بالذات ہے اور باقی انبیاء کو نبوت بالعرض ہے، اور بالعرض بالذات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بلا واسطہ ملے وہ بالذات ہے اور جو بالواسطہ ملے وہ بالعرض ہے۔ دوسرا فرق سمجھنا، بالذات جو چیز ملے وہیں سے چیز شروع ہوتی ہے اور وہیں جا کر چیز ختم ہوتی ہے۔ یہ بلب میں روشنی بالذات ہے اور دیوار پہ روشنی بالعرض ہے۔ بلب کو چھوڑ دیں، ممکن ہے کوئی بندہ کہہ دے واسطے ڈال دے۔ یہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور زمین پہ روشنی بالعرض ہے۔ اب بتاؤ جب سورج غروب ہوتا ہے روشنی ختم ہوتی ہے یا واپس سورج میں سمٹ جاتی ہے؟ سمٹ جاتی ہے۔ تو بالذات کا معنی کہ روشنی سورج سے نکلتی ہے اور سورج پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ نبوت بالذات کا معنی حضور سے نبوت چلتی ہے اور حضور ہی پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خاتمیت ذاتی۔ مولانا نودی فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت صرف زمانی نہیں ہے بلکہ آپ کی ختم نبوت زمانی کے ساتھ ذاتی بھی ہے۔ تو مولانا نانوتوی نے ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کیا بلکہ ساتھ ختم ذاتی کا مزید اقرار کیا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ختم زمانی کو مانا ہے یا انکار کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں لکھا ہوگا، یہ جو جواب ہے نا ذرا آگے دیکھیں، وَالثَّانِي خَاتَمِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ وَهِيَ أَن يَكُونَ نَفْسُ النُّبُوَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بها وانتہت الیہا نبوت جمیع الانبیاء۔
تمام انبیاء کے نبوت حضور کی نبوت پہ ختم اور وہاں جا کے رک جاتی ہے۔ وَكَمَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان، جیسے آپ خاتم النبیین بالزمان ہیں، کذالک ہوا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات، اسی طرح آپ خاتم النبیین بالذات ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مَا بِالْأَرْضِ يَخْتَمُ عَلَى مَا بِالذَّاتِ وَيَنْتَهِي إِلَيْهِ وَلَا تَتَعَدَّاهُ، اس لیے کہ جو چیز بالعرض ہوتی ہے وہ ختم بالذات پر ہوتی ہے، وہاں پہ منتہی ہوتی ہے اور اس سے مزید آگے تجاوز نہیں کرتی۔ نہیں سمجھے؟ روشنی کہاں سے نکلی ہے؟ دیوار پہ پڑی ہے، واپس کہاں جائے گی؟ تو کہ سورج سے بھی آگے نکل جائے گی۔ بالذات سے بالعرض شروع ہوتی ہے، بالذات پہ ختم ہوتی ہے اور پھر بالذات سے آگے نہیں بڑھتی۔ نبوت چلی بھی حضور پر ہے، رکی بھی حضور پر ہے، اب حضور سے آگے نہیں جائے گی، اس کا معنی آپ کو ختم نبوت ذاتی حاصل ہے۔ اور یہ ننوتوی سے پہلے کسی نے دنیا میں یہ تعبیر اختیار نہیں کی، حضرت اس معاملے معبر اول ہے ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے دیکھو، وَلَمَّا كَانَ نَبُوَّتُ صلی اللہ علیہ وسلم بِالذات، جب آپ کی نبوت بالذات ہے، وَنَبُوَّتُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ بِالْأَرْضِ، اور باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ نَبُوَّتَهُمْ علیہم السلام بِوَاسِطَةِ نَبُوَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ باقی انبیاء کی نبوت حضور کے واسطہ سے ہے۔ وَهُوَ الْفَرْدُ الْأَكْمَلُ أَوْجَدُ الْأَبْجَلُ قُطْبُ دَائِرِ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، ہمارے نبی کی نبوت فرمایا اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ابجد بھی ہے، اور تمام انبیاء کی دائرہ نبوت کا مرکز اور قطب اللہ کے نبی ہے۔ فَهُوَ خاتم النبیین ذاتًا و زمانہ، حضور کی ختم ذاتی بھی ہے اور زمانی بھی ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ مولانا فرماتے ہیں یا اللہ نے تعریف کی ہے، اگر آپ حضور کی ختم نبوت کو ختم نبوت زمانی پر منحصر کر دیں گے تو یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہوگا، آخر میں آنا کوئی دلیل کمال نہیں ہے۔ اس لیے زمانی بھی مانو اور ذاتی بھی مانو، اور ذاتی کو زمانی لازم ہے، ذاتی کو زمانی لازم ہے۔ کیوں؟ جو ما بالذات ہے، ما بالعرض وہاں سے شروع ہوگا اور ما بالذات پہ ختم ہوگا، آگے نہیں جائے گا، اگلا زمانہ ہوتا ہی نہیں نا ما بالعرض کا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور کی نبوت کو زمانی بھی مانو اور آخری ذاتی بھی مانو۔ اب بتاؤ، مولانا ننوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے یا ایسا معنی بیان کیا جس میں حضور کا مزید شرف ہے؟ اور یہی وجہ ہے، یہ میں تحذیر الناس پہ انشاءاللہ باتیں ہوگی، یہاں ساری کہہ دوں گا تو بات پہ سمٹ ہی نہیں ہے۔ اب سوال کیا تھا، کیا تم اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہو؟ کیا تم حضور کی ختم نبوت زمانی کے قائل ہو؟ ہم نے کہا حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کو ماننا یہ کفر ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ خاتمیت جنس ہے، اس کے نیچے دو نوع ہیں۔ خاتمیت جنس ہے، اس کے نیچے دو نوع ہیں، ایک خاتمیت زمانی اور ایک خاتمیت ذاتی۔ اللہ کے نبی کو صرف خاتمیت زمانی حاصل نہیں بلکہ خاتمیت ذاتی بھی حاصل ہے، اور خاتمیت ذاتی کو خاتمیت زمانی لازم ہے۔ اس لیے حضور سے نبوت چلی بھی ہے، حضور پہ رکی بھی ہے، اور حضور کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں نیا آ سکتا۔ یہ عبارت تو سمجھ آ گئی نا؟ بس جواب سمجھ آ جائے، باقی تو تحذیر الناس پڑھیں گے تو پوری بات سمجھ آئے گی نا۔ وہاں ہم دلائل دیں گے کہ حضور کی نبوت بالذات کیوں ہے اور بقیہ کی نبوت بالعرض کیوں ہے۔ دلائل دیں گے تو بات چلے گی نا، دلائل نہیں دیں گے تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟